الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس مبارک دین سے اللہ پاک نے ہماری نسبت رکھی ہے، اس دین میں ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی بیکار اور ضائع نہیں. ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ بہت قیمتی بن سکتی ہے. بلکہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی امر دنیا میں لگا ہوا ہوں، میں تو دنیا کے کام کے اندر لگا ہوا ہوں، دین سے دور ہو گیا، دین سے غافل ہو گیا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی نیت کو درست کر لے تو اس کے دنیا کے سارے کام وہ دین میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دوسری بات فرمائی کہ وقت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان کسی کے کام آ جائے تو وہ تقاضا بھی خود بخود دین بن جائے گا. یہ دو باتیں بڑی اہم ہے دوست. نیت کی درستگی اور وقت کے تقاضے پر صحیح طریقے سے عمل کرنا، یہ انسان کے دنیا کے سارے معاملات کو دین بنا سکتا ہے، عبادت بنا سکتا ہے، اور انسان دنیا کے وہ کام کر کے بھی اللہ پاک سے بہت سارا اجر اور ثواب وصول کر سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو طبقوں کا ذکر فرمایا. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے.
ہر انسان کا میدان الگ ہے، اس کا علم الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی بھاگ دوڑ الگ ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس کام کو صرف برائے دنیا کرتا ہے، دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، اچھا ڈاکٹر، اچھا لائر، اچھا انجینئر، یہ علم ہے، لیکن یہ علم مقصودی نہیں، بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک نوجوان کہے میں میڈیکل کی لائن میں آنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اچھا جی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کہ بھئی آج کل تو یہی لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہی خزانے ہیں، آج کل تو یہی لگتا ہے کہ دنیا ان پر کھل گئی ہے، ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ مسیحا قوم ہے۔ میں اس لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں کہ ایک پرچی لکھوں گا اور اس ایک پرچی میں میرے بہت سارے کام ہو جائیں گے، مریض کی فیس الگ ہوگی، ہاسپٹل کے چارجز الگ ہوں گے، میڈیکل والے سے جو میرا منافع ہوگا وہ الگ ہوگا، یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو چند سالوں میں بھرپور ریکوری کر لیں گے۔ خدا نہ خواستہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب اتنا اہم پیشہ ہے بیمار کا علاج کرنا، صحت کی فکر کرنا، کسی کے زخم پہ مرہم رکھنا، کسی کے جسم سے ناسور ہٹا دینا، کسی کی تکلیف کو راحت میں تبدیل کر دینا، بہت بڑا کام ہے، لیکن نیت فاسد ہے، نیت غلط ہے۔ یہاں پر عبادت تو دور کی بات، نیکی تو دور کی بات، اللہ کی سخت پکڑ میں آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن یہی بندہ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے میڈیکل کی فیلڈ کیوں اختیار کی، اس راستے میں کیوں آئے؟ خیر اپنے ملک کے حالات دیکھتا ہوں، لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں، لوگ پریشان ہیں، غربت ہے، دوائیوں کے پیسے لوگوں کے پاس نہیں، تو میں صرف اس نیت سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہوں، کل کو ڈاکٹر بن جاؤں، اپنے اس قوم کے کام آؤں۔ نہ میرے پیش نظر ہزاروں فیس ہے، نہ یہ کہ بلا وجہ کی دوائیوں کی لسٹیں ہیں، نہ میڈیکل والے سے میرا کوئی کمیشن ہے، نہ غیر ضروری مشینوں کی خریداری اپنے پیشنٹ سے کرواؤں گا، ان کا علاج ہو جائے، میری وجہ سے کوئی راحت میں آ جائے، سکون میں آ جائے، کسی کی دعا لگ جائے، بس یہ میرے پیش نظر ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ ڈاکٹر اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہے، اس کو کیا مقام ملے گا، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچانے میں اپنا حصہ ڈالا، اللہ کے ہاں اس کو پوری انسانیت کے بچانے کا اجر ملے گا۔ اب ایک ہی لائن ہے میڈیکل کی، ڈاکٹر کی، فرق کس چیز سے آیا؟ نیت سے آیا۔ جس کی نیت فاسد ہے پکڑا جائے گا، جس کی نیت درست ہے وہ قیامت کے دن کس شان سے جائے گا اور اللہ پاک ان سے کتنا راضی ہوں گے، فرق آ جاتا ہے دوست۔ ہمارے پاس بہت سارے موقع ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں دین کا طالب علم بنوں گا، سر پہ ٹوپی پہنوں گا، صبح کتابیں اٹھاؤں گا، مدرسے آؤں گا، 8-10 سال کے بعد عالم بنوں گا، تب جا کے میں اللہ کی نظر میں دیندار عالم کہلاؤں گا اور مجھے سارے فضائل مل جائے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے طلباء و طالبات،
ان کا یہ پڑھنا، ان کا محنت کرنا، ان کا قربانی دینا اور اس کے بعد کسی منصب پہ آ جانا یہ بیکار اور ضائع نہیں ہے، بشرطے کہ ان کی نیت درست ہے۔ انسان اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کتنے دیندار ڈاکٹر ہے اور کوئی عام ڈاکٹر نہیں، بڑے درجے کے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے سرجن ہیں، فزیشین ہیں، لیکن انسان ان کے احوال سنتا ہے تو رشک آتا ہے دوست، رشک آتا ہے۔ ہمارے کراچی میں تبلیغ کے بزرگوں میں ڈاکٹر نوشاد صاحب ہوتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ شاید ہی کراچی میں اس وقت کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ ہم نے سینکڑوں سے سنا اور کہ سر تو ہمارے استاذ ہیں، ہمارے پروفیسر ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ دن میں 20 آپریشن کرتے تھے، 20۔ یہ نہیں کہ بس میں 4-5 کروں گا پھر ختم۔ لیکن جب بھی دیکھا گیا تو ان کے پاس مدارس کے طلباء، علماء، نیک لوگ، غریب لوگ، ان کا مجمع لگا ہوا ہے۔ کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ بھئی جی میری آپریشن کے چارجز کیا ہیں، کہاں ہے، کیا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ اتنے آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو بہت ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں ذمہ دار ممبر پہ بیٹھ کے بات عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نوشاد صاحب نے فرمایا، حضرت مجھ پر کبھی اپنی سالانہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کبھی میں سالانہ زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہوئی۔ ٹاپ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر اچھا سرجن آپریشن کرے، اس کی لاکھوں کی فیس، حق بنتا ہے، اگر اچھے ڈاکٹر ہیں دینے والا دے سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے دوست۔ لیکن آپ بتائیں، یہ بھی تو ایک ڈاکٹر ہے نا، وہ چاہتے تو آج شاید دنیا میں ان کا حساب کتاب اتنا ہوتا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس دین نے، اس تبلیغ سے کے کام نے، علماء کی صحبت نے، اور اتنی یعنی شان کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء شیوخ الحدیث وہ ان کے زیر علاج رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا انسان دوست؟ ایک نوجوان بچہ یا بچی آج وہ قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لائر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، اور نیت یہ ہو ان کی کہ میں آج کل تو دنیا عدالتوں پہ چل رہی ہے، تو لہذا جو کلائنٹ پھنس گیا اس کو پھنسائیں گے، چلائیں گے، گھمائیں گے، خوب بنائیں گے۔ آج گیا، اس کو کہا جی 1 مہینے بعد کی ڈیٹ لگ گئی، آج تو جج صاحب جو ہے وہ سفر پہ ہیں۔ اگلی دفعہ کہا جی آج تو ہڑتال ہو گئی ہے، وکیل آئے نہیں ہے۔ آپ الف سے با بھی نہیں بول سکتے دوستوں کہ میرا وقت جا رہا ہے، میں کیا کروں کیا نہیں کروں۔ آپ اپنے جائز حق کے لیے گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، چپل گھساتے رہیں، آپ پیسے دیتے رہیں۔ آپ ایک ترتیب اور تربیت ایسی ہے کہ بھئی قانون کو کھینچ کر چلاؤ 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 چلاؤ۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں دوستو، اس کی بڑی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ فیصلے کرنے کے عمل کو اتنا لمبا چوڑا کر دیا گیا کہ اس کے لیے کہتے ہیں عمر نوح چاہیے، حضرت نوح علیہ السلام جیسی عمر۔ آج دنیا میں اس کی مثالیں نہیں ہیں کہ موقع پر بات سنی، گواہ سامنے آئے، جھٹ سے فیصلہ دیا، سزا دے دی، ختم، منٹوں میں نمٹایا۔ صرف اسلامی نظام اور ریاست مدینہ اور شریعت کی بات کرنا یہ تو مشکل نہیں ہے، عملاً کون یہ کام اور جرأت کر سکتا ہے کہ آپ کے سامنے چور بھی کھڑا ہے، چور کے خلاف گواہ بھی کھڑے ہیں، آپ کے پاس CCTV فوٹیج بھی ہے، سب چیزیں آپ کے پاس ہے، کیا سمجھ کر آپ تاریخ دے رہے ہو آگے؟
کیا یہ جرم کو طویل کرنا نہیں ہے؟ لیکن اگر یہی قانون دان، یہی جج، یہی بیرسٹر، یہی ایڈوکیٹ، یہی وکیل حضرات ہمارے یہ کہے جی ہم اس لیے لائر بن رہے ہیں، ایل ایل بی اس لیے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا برا حال ہے، غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور میں ان کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہتا ہوں، ان سے فیسیں نہیں لینا چاہتا ہوں، اور کسی حق کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کسی ایک غریب کو اس کا حق دلا دے، تو آپ یقین کریں کہ کیا فرمائے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ اس بندے کا کام کر لے گا، اللہ فرماتے میں اس کرنے والے کی مدد میں لگ جاتا ہوں۔ نیت کی درستگی مطلوب ہے دوستو، انسان اپنی دنیا کی کمائی کرے، نیت صحیح کر لے اپنی کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اب ہمارے بزرگ حضرات کرسیوں پر تشریف فرما ہے، یہ کرسیاں پلاسٹک کی بنی ہوئی، آپ پلاسٹک مارکیٹ جائیں تو وہاں سینکڑوں دکانیں، کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اپنا سامان بیچ رہے ہیں، آپ پوچھیں بھئی آپ نے یہ کرسیوں کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ کہیں بھئی ہمارے ہاں دن بدن تکلیف بڑھ رہی ہے، مریض بڑھ رہے ہیں، نمازیوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، میں نے ایسی کرسیاں بنائی ہیں، اس کی مینوفیکچرنگ کی ہے کہ نمازیوں کو نماز میں آسانی ہو، ریٹ بالکل کم رکھے ہیں، اور یہ ساری سہولت اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اب ہے کرسی جس پہ سینکڑوں کام ہو سکتا ہے، لیکن دکاندار نیت کیا کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے ایک نمازی مسلمان بھائی کے لیے، بزرگ کے لیے آسانی ہو جائے، کاروبار بھی ہے، عبادت بھی بن گیا وہاں پہ۔ اللہ پاک کے ہاں تو کمی نہیں، ہماری نیتیں درست نہیں ہو رہی دوست۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاں تربیت کا بڑا نظام تھا، ہمارے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ حضرت تھانوی کے بڑے تربیت یافتہ بھی تھے اور مجاز بھی تھے، بہت قریبی تھے، تو جب ہجرت فرما کے پاکستان آئے تو حضرت کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے ذکی کیفی صاحب، جو شاعر بھی تھے، شاعر تھے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا بچپن میں بچے کچھ نہ کچھ کاغذ پہ لکھتے رہتے ہیں، مشق سی کرتے ہیں، تو ایک دن یہ ذکی کیفی صاحب آئے اور حضرت سے فرمایا کہ آپ میری یہ لکھائی تھوڑی چیک کر لیں، جو میں نے لکھا ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب بچے کی لکھائی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ صحیح ہے تو 10 غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن حوصلہ افزائی۔ حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ آپ نے تو بہت سیکھ لیا، آپ کو تو بہت لکھنا آ گیا، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب آپ کیا کرو گے، سب سے پہلا خط جو ہم لکھیں گے نا آپ اپنے قلم سے، تو سب سے پہلا خط ہم اپنے شیخ کو تھانہ بھون ہندوستان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھیں گے تاکہ وہ آپ کو دعائیں دے دیں۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن پہ سوار ہو گیا کہ بھئی اب تو مجھے خط لکھنا ہے حضرت کو۔ اب 4-5 سال کا بچہ ہے، بیٹھ گئے اور اپنے انداز سے پوری کوشش کر کے کئی دنوں میں ایک کاغذ پر کچھ باتیں لکھ دیں، اور وہ لکھنے کے بعد پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کو پیش کی کہ دیکھیں یہ میں نے خط لکھ دیا ہے حضرت کے نام۔ تو حضرت نے وہ خط بند کیا، اپنا بھی خط بھیجنا تھا، اپنے بیٹے کا خط بھی ڈال دیا، اور اس میں لکھا کہ حضرت میرے بیٹے ذکی نے لکھنا شروع کیا تو میرے دل میں آیا کہ اس سے سب سے پہلا خط آپ کی طرف لکھواؤں تاکہ آپ ان کو دیکھ کر دعائیں دے دیں۔ تربیت ہے دوستو۔ جب یہ خط پہنچا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو اس بچے کو ذکی کیفی صاحب مرحوم کو جواب میں حضرت نے مستقل خط لکھا
مستقل خط لکھا، اور اس خط میں کیا لکھا؟ پہلے لکھا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ کا خط بہت اچھا لگا، آپ نے تو بہت پیاری باتیں لکھی ہے، خوبصورت باتیں لکھی ہے، اور اتنی سی عمر میں اتنا اچھا خط، اور پھر برکتوں کی دعائیں دی۔ آگے جا کر لکھا حضرت نے، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے، کہ دیکھو بیٹا آپ خط سیکھ رہے ہو ابھی نا، کوشش کرو کہ اپنے خط کو مزید صاف اور خوبصورت بناؤ، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کے خط کے پڑھنے والے کو خط پڑھنے میں آسانی ہو، اور خط پڑھنے میں اس پر کوئی بوجھ نہ آئے، اس پر بھی اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ خط لکھنا ایک ضرورت ہے دوستو، ایک کام ہے، تو وہ 100 روپے والی چیز 200 میں بیچ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو اپنی صحیح نیت بتا کر کے بڑا جو ہے وہ عبادت گزار بھی بنا رہا ہوں، تو اللہ پاک سے تو یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو ایک بات تو میرے عزیزو یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہو جائے، دنیا کے یہ سارے کام دین بنیں گے، عبادت بنیں گے، نیکی بنیں گے، باعث اجر و ثواب بن جائیں گے، بس تھوڑا سا بیٹھ کر اپنی نیت کو درست کریں۔ دوسری بات علماء نے لکھی کہ وقت کے تقاضے کو سمجھ کر چلنا، یہ بعض دفعہ عبادات میں سے اہم عبادت بن جاتی ہے، اور اس کی مثال دی اس کی کہ ایک شخص شدید تکلیف میں لایا گیا کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس، درد سے تڑپ رہا ہے بیچارہ، بے چین ہے، اور اسے سخت ضرورت ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب لایا گیا، بیڈ پر لٹایا، تو اتنے میں آئے بھائی برابر میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب ڈاکٹر اس صورت میں مریض کی طرف توجہ دے، یا اس کو اس حالت میں چھوڑ کر کے یہ کہے کہ نہیں جماعت مجھ سے رہ جائے گی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ذہن کو حاضر رکھیے گا، ایک ہے فرض نماز کو وقت کے اندر پڑھنا، ایک ہے فرض نماز کو باجماعت پڑھنا، دو باتیں۔ وقت کے اندر فرض کو پڑھ لینا، یہ تو ایسا حکم ہے کہ اس میں کوتاہی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں، لیکن فرض کو باجماعت پڑھ لینا یہ مردوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، الا یہ کہ عذر شدید پیش آ جائے۔ اب مریض درد سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے بیچارہ، پریشان ہے، بے چین ہے، اس عذر کے ہوتے ہوئے اب وقت کا تقاضا اس سے کیا ہے کہ آیا آپ اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، یا وقت کا تقاضا یہ کہ آپ فی الوقت اس جماعت کو چھوڑ کر اس مریض کی طرف توجہ دیں۔ جی ہوتے ہیں بزرگ بعض دفعہ، اور والدین تقاضا کریں کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑی سی باتیں ہم نے آپ سے کرنی ہے، اپنا دل ذرا بہلانا ہے، اور ہر انسان اس طرح چاہتا ہے، اور اس وقت میں آپ کے دل میں داعیہ آئے کہ بھئی میں اس سے بہتر ہے جا کے تھوڑا سا اپنی جو ہے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے ترجیح کس کو دیں گے؟ والدین کی خدمت کو دیں گے۔ ظاہر اگرچہ کہہ رہا ہے کہ یار آج تو اشراق رہ گئی، آج تو چاشت رہ گئی، آج منزل پڑھنا رہ گیا یہاں پر، لیکن چونکہ والدین کا ایک حق ہے، اور ان کی خدمت اور ان کی دلجوئی یہ کتنا بڑا عمل ہے جو کبھی سنت فرض جیسے اجر کے برابر چلا جاتا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ نے ایمانی زندگی میں خیر ہی خیر رکھی، ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، بیکار نہیں جائے گا، برائے دنیا نہیں بنے گا، بشرطے کہ ہم کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست کر لیں، نیت کی اصلاح کر لیں آپ۔ اور دوسرا یہ کہ وقت کے تقاضے کو دیکھ کر اپنی عبادت کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، علماء سے پوچھیں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے، آج کل میرے بڑے بیمار ہوتے ہیں گھر میں، ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کس عمل کو میں ترجیح دوں اور کس کو ترک کر دوں؟ علماء سے سیکھ لیں اور پھر جا کے اس پر عمل کریں۔
اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ذہن میں یہ کیفیت لانا کہ بھئی ہم تو دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے اور ہم تو ہمارے حصے میں کوئی دین آیا ہی نہیں، دین تو سب ان کے پاس چلا گیا، جو 12-15 گھنٹہ مسجد مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دین تو ان کے پاس، سارا عبادت اجر ان کے پاس چلا گیا اور ہم تو بس محروم ہو گئے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے دوستو۔ ہم اگر بازار میں بیٹھ کر بھی اپنی نیت درست کریں، ہم اگر ہاسپٹل میں بیٹھ کر اپنی نیت درست کریں، ہم کسی کاؤنٹر پہ بیٹھ کر اپنی نیت درست کریں، ہم گاڑی چلاتے ہوئے اپنی نیت درست کر لیں، ہم کوئی فیکٹری اور کمپنی چلاتے ہوئے، چیزیں بناتے ہوئے اپنی نیت درست کر لیں، یقین کریں آپ کا وہ سارا کا سارا عمل وہ نیکی اور اجر کا باعث بنے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔